الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. قرآن مجید کا 10واں پارہ آج پڑھا گیا اور اسی کے ساتھ قرآن کا 1/3 آپ حضرات تراویح کی نماز میں سماعت کر چکے. 1/3 حصہ قرآن مجید کا تراویح میں مکمل ہو گیا الحمدللہ. اب 2 حصے اور رہ گئے ہیں. اللہ تعالی امن اور سکون کے ساتھ ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ ہم سب کو باقی کے قرآن کے یہ پارے بھی تراویح میں سننے کی توفیق عطا فرمائے. 10ویں پارے کے شروع میں مال غنیمت کے بارے میں کچھ مسئلے بیان کیے گئے. مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ جنگ کے میدان میں جب مسلمانوں اور مشرکوں کے بیچ میں جنگ ہو تو لڑائی میں جیتنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس مال کو مال غنیمت بولتے ہیں. اگر لڑائی کے بعد مال حاصل ہو تو مال غنیمت بولتے ہیں, اور لڑائی کے بغیر سامنے والا ایسے ہی بھاگ گیا مال چھوڑ کے تو اس مال کو مال فے بولتے ہیں. مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے. 4 حصہ جو فوج میں جو لوگ شامل ہوں گے, جو سپاہی ہوں گے, ان کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا, اور جو 5واں حصہ ہوگا اس کو 5 جگہ خرچ کیا جائے گا. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جائے گا. اللہ کے رسول اپنے حساب سے اس کو کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں. ایک حصہ آپ کے رشتہ داروں پر خرچ ہوگا, ایک حصہ یتیموں پر ہوگا, ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں پر ہوگا, اور ایک حصہ ان لوگوں پر ہوگا جو سفر میں مسافر ہیں, ضرورت مند ہیں, ان کے ویلفیئر میں ان کے لیے خرچ کیا جائے گا. یہ 10ویں پارے کے شروع میں بتایا گیا. اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کے میدان میں 5 رولز بتائے مسلمانوں کو کہ جنگ کے میدان میں یہ 5 چیزیں ہونا تمہارے پاس ضروری ہے. پہلی چیز, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. پہلی چیز ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے, ڈٹے رہنا ہے, بھاگنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز واذکروا اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. جنگ کے میدان میں بھی اللہ کا نام لینا, اللہ کو یاد رکھنا ہے, اللہ کو بھولنا نہیں ہے جنگ کے میدان میں. اور تیسرا کام وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا, یعنی ڈسپلن ہونا ضروری ہے. اپنے کمانڈر کی, اپنے امیر کی بات مانتے رہنا ہے. چوتھا کام وَلَا تَنَازَعُوا, آپس میں لڑنا نہیں, اختلاف نہیں کرنا ہے. کوئی اگر ایک ڈیسیژن ہو گیا تو سارے لوگ اس پر متفق ہو جاؤ. اور 5واں کام وَاصْبِرُوا, صبر کرنا ہے. یہ 5 چیزیں میدان جنگ میں ضروری ہیں, ایک مسلمان کو تعلیم دی جا رہی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 48 نمبر کی آیت میں شیطان کا ذکر کیا. جب مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں پہلی لڑائی ہوئی, اس لڑائی کا نام کیا تھا؟ نہیں معلوم آپ کو؟ جنگ بدر. کس مہینے میں لڑی گئی؟ رمضان میں لڑی گئی. جی ہاں, 17 رمضان. اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 یا ایک روایت کے مطابق 309, اور اپوزیشن کی تعداد 1000, یعنی تقریباً 3 گنا. تو ظاہر سی بات ہے جب دشمن کو پہلے ہی پتا ہو کہ ہماری تعداد زیادہ ہے تو اس کا کانفیڈنس لیول تو ایسے ہی بڑھ جائے گا, اور ہم کو پتا ہو کہ ہم کم ہیں تو ہمارا کانفیڈنس لیول ویسے ہی کمزور ہو جائے گا. 1000 سارے کے سارے لڑنے والے نوجوان, ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں, گھوڑے بھی ہیں, سواری بھی ہیں, اور یہ 313 بیچارے, ان میں جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, کچھ 15 سال کے 13 سال کے بچے بھی ہیں.
پھر ان کے پاس ہتھیار ہیں بھی نہیں بھی ہیں، سواری ہے بھی نہیں بھی، یعنی اگر ہم دنیاوی لیول کے اعتبار سے سوچیں تو یہ مقابلہ ہی نہیں تھا. اور جانتے ہیں جب بدر کے میدان میں لڑائی ہونے والی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے اور آپ کی زبان پر الفاظ تھے، اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض. اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر 313 تیرے ماننے والے، تیری توحید کا اقرار کرنے والے، تیرا کلمہ پڑھنے والے آج ہلاک ہو گئے تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں سے وہاں ریگستان ریتیلی زمین تر ہو جاتی ہے، وہاں کی ریت تر ہو جاتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی کو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. اور اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور 313 کی مدد کرنے کے لیے 1000 فرشتے اترے. تو لڑائی کے پہلے شیطان جو تھا یہ ایک بوڑھے انسان کی شکل میں کافروں کے پاس گیا، مشرکوں کے پاس گیا اور بولا لا غالب لکم اليوم من الناس، گھبراؤ نہیں، آج تمہاری ہی جیت ہونے والی ہے. وانی جار لکم، اور میں تمہارا سپورٹ کروں گا جنگ کے میدان میں. فلما تراءت الفئتان، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، نکص علی عقبیہ، تو شیطان فوراً ایڑی کے بل پلٹ کے بھاگا. شیطان کیا کیا؟ بھاگا اور بھاگ کے کہنے لگا انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون، ارے میں تو بری ہوں تم سے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. یعنی شیطان کو فرشتے نظر آ گئے، اس نے بولا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. پتہ چلا شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے. شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے، مگر کیا اللہ سے یہ ڈرنا شیطان کے کام آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ صرف ڈرتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے. تو اللہ سے ڈرنا کافی نہیں ہے، ڈرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی شریعت پر عمل کرنا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ شیطان دوست نہیں ہو سکتا، دشمن ہے. اس لیے کہ دوست کا کام کیا ہے؟ مشکل میں ساتھ دے. شیطان ساتھ نہیں دیتا، بھاگ جاتا ہے. تو جو مشکل میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، دوست نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کی موت کے وقت کیا سچویشن ہوتی ہے اس کا ذکر کیا ہے. فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اے نبی اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں جب کافروں کی موت کا ٹائم آتا اور فرشتے ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہیں یا ان کی سرین پر، ان کے بٹ پر مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں. ان کی موت کے ٹائم، روح قبض کرنے کے ٹائم پٹائی کرتے ہیں. اور وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں کہ آج تم جہنم کی آگ کا مزہ چکھو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو حساب و کتاب ہوا نہیں، ابھی قیامت ہوئی نہیں، ابھی جنت جہنم کا فیصلہ ہوا نہیں، یہ کون سا عذاب ہو رہا ہے؟ یہ عذاب قبر ہو رہا ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ عذاب قبر کی قرآن کے اندر دلیل نہیں. قرآن کے اندر دلیل ہے. یہ کون سا عذاب ہو رہا ہے جو موت کے ٹائم ہو رہا ہے؟ یہ عذاب قبر ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 53 میں 53 50/3 ایک اصول بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو نعمت دینے کے بعد کب چھینتا ہے؟ جب وہ قوم گنہگار ہو جاتی ہے. فرمایا ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اوپر اپنی نعمت دیتا ہے تو تب تک چھینتا نہیں ہے جب تک وہ قوم اللہ کی ناشکری پر نہ اتر جائے. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، آپ پیسے والے ہیں، آپ اولاد والے ہیں، آپ کو اللہ نے کسی بھی نعمت سے نوازا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمت آپ کے پاس پرماننٹ رہے تو آپ اللہ کی نافرمانی سے بچیے، گناہوں سے بچیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نعمتیں پرماننٹ آپ کے پاس رہیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد ایک عجیب و غریب بات کہی اللہ نے، اور اس بات کو تھوڑا آپ لوگ غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آیت نمبر 60 ہے سورہ توبہ کی. اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ.
اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے طاقت کا سامان تیار کرو، ومن رباط الخیل، اور اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو۔ دیکھیے یہ آیت ایک خاص کانٹیکسٹ میں اتر رہی ہے، یہ غزوہ بدر کے بعد اتری ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھیج کے مدد کی، مگر ساتھ میں اللہ تعالیٰ حکم بھی دے رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بیٹھے رہو ہم تمہاری مدد کرتے رہیں گے، تمہیں خود تیار رہنا پڑے گا۔ اللہ کی مدد آئے گی مگر تمہیں بھی قدم آگے بڑھانا پڑے گا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت کا سامان تیار کرو۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے یہاں طاقت سے مراد یہ ہے کہ تیر اندازی کا ہنر سیکھو، تیر اندازی کا ہنر سیکھو، اور اپنے گھوڑوں کو باندھ کے مضبوط رکھو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تمہارا دشمن تمہاری طاقت دیکھ کے ڈر جائے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں دیکھو اسلام ڈرا رہا ہے، اسلام خون اور قتل کی بات کرتا ہے، اسلام کہہ رہا دوسروں کو ڈراؤ۔ اسلام ڈرا نہیں رہا ہے، اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا پاورفل بناؤ کہ سامنے والا تم سے لڑائی نہ کرے۔ اسلام اس لیے پاورفل ہونے کا حکم دے رہا ہے کہ لڑائی نہ ہو۔ اسلام لڑائی کی تعلیم نہیں دے رہا ہے، اسلام لڑائی نہ ہونے کی تعلیم دے رہا ہے۔ لڑائی کی تعلیم دیتا اسلام تو کہتا لڑو، لڑنے کا حکم نہیں دیا، کہا کہ اتنے پاورفل بنو کہ تمہاری طرف کو یہاں اٹھا۔ اور دنیا کا ہر ملک، ہر اسٹیٹ، ہر کنٹری اپنی حفاظت کرتی ہے، اپنی بارڈر پر فوج کو رکھتی ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کی تمام بارڈرز پر سپاہی ہیں، فوج ہے، اور ان کے پاس ہتھیار ہیں، ان کو پورا پاور ہے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی پڑوسی ملک ہمارے ملک کی سرحد پر حملہ نہ کرے۔ تو یہ تو دنیا کا رول ہے۔ تو اللہ نے یہ رول دیا کہ اپنے آپ کو اتنا پاورفل بناؤ کہ تمہارا دشمن تم سے ڈرے۔ اور ایک بات بتاؤں، دنیا کا قاعدہ ہے ایوری تھنگ از فیئر ان وار اینڈ لو، پیار میں اور جنگ کے میدان میں سب جائز ہے، مگر اسلام وہ اکیلا دین ہے جو جنگ کے میدان میں بھی مورل ویلیوز دیتا ہے، اخلاقی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جب کسی کو صحابہ کو جنگ میں بھیجتے تھے تو کہتے تھے جاؤ اللہ کا نام لے کے جاؤ، لا تقتلوا شیخا فانیا ولا تقتلوا ولدا ولا تقتلوا امرا، دیکھو کسی بوڑھے کو مت قتل کرنا، جو بوڑھا ہے، جو لڑنے کے لائق نہیں ہے، بیچارہ کمزور، اس کو نہیں مارنا، کسی بچے کو نہیں مارنا، کسی عورت کو نہیں مارنا، کسی پیڑ کو نہیں چلانا، کسی کی عبادت گاہ پر حملہ مت کرنا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، جنگ کے میدان میں اسلام کی تعلیم ہے۔ اور یہی نہیں، اسی آیت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے کہا اپنے آپ کو پاورفل بناؤ تاکہ تمہارا دشمن تم سے ڈرے، اور اسی کے بعد والی 61 نمبر کی آیت میں فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر تمہارا دشمن تم سے صلح کرنا چاہتا ہے تو لڑائی بند کر دو، صلح کر دو۔ اسلام لڑائی نہیں چاہتا ہے، اسلام لڑائی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ سامنے والا اگر صلح کی پیشکش کرے، صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو تم بھی اپنا ہاتھ بڑھا دو، صلح کر لو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ تو اسلام لڑائی کو پسند نہیں کرتا ہے، اسلام لڑائی روکنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد 64 نمبر کی آیت میں 64 میں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے لیے کافی۔ اللہ اکبر، صحابہ کی فضیلت اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ایک تو ہم آپ کی مدد کریں گے، اور آپ کو ہم نے ایسے کمپینینز دیے، ایسے ساتھی دیے، ایسے سپورٹرز دیے ہیں کہ وہ ہر حال میں آپ کی مدد کریں گے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، صحابہ سے مشورہ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مدینہ کے اندر رہنا چاہیے یا باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ مہاجر صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی انصار کا جواب چاہتے ہیں کہ دیکھیں انصار کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، کیونکہ انصاری صحابہ نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر یہ تو بیعت کی تھی کہ اگر مدینہ پر کسی نے حملہ کیا تو ہم آپ کا ڈیفنس کریں گے، لیکن یہ طے نہیں ہوا تھا کہ مدینہ کے باہر جا کے لڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے انتظار کیا کہ دیکھیں میرے انصاری صحابہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، آپ کو اللہ کا سچا رسول جانتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی ہم موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرح نہیں ہے کہ آپ سے کہیں گے کہ آپ جائیے، آپ لڑیے، آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ اے اللہ کے نبی اللہ کی قسم ہے اگر آپ سمندر میں چلے جائیں گے ہم آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھ سمندر میں جانے کے تیار ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسے صحابہ دیا ہے میرے بھائی، ایسے جانثار صحابہ، دنیا میں کسی اور نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے جتنے جانثار، جتنے وفادار اور جتنے اپنی جان پر کھیلنے والے، اپنی جان قربان کرنے والے اور اپنی جان سے بڑھ کے اپنے نبی سے پیار کرنے والے صحابہ میرے نبی کو ملے۔
اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. کوئی بتا سکتا ہے کیوں نہیں ہے؟ جھٹکا والا، جنگ والا ہے، تو پھر کیوں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے تین وجہ ہے. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں، اس کی 3 وجہ ہے. پہلی وجہ کہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے. 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے اور ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. تو اس کے شروع میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ ایسے ہی اللہ نے اتارا ہے، اور اس کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونا اس بات کا پروف ہے کہ قرآن جیسا اللہ نے اپنے نبی کے اوپر اتارا تھا ایز اٹ از ہمیں ملا ہے. اس قرآن کے اندر کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. ایک جواب تو یہ. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ سورہ توبہ کے اندر، سورہ توبہ جانتے کب نازل ہوئی ہے؟ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر. اللہ کے رسول نے کتنے حج کیے کوئی بتا سکتا ہے؟ 1 کیا. تو اس کو آخری حج کیوں بولتے ہیں؟ حجۃ الوداع آخری حج. جب 1 ہی کیا تو آخری کیوں بولتے ہیں؟ وہی پہلا تھا اور وہی آخری تھا. اللہ کے پیارے نبی نے اس حج کو اپنی وفات کے چند مہینے پہلے، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا، اور ظاہر سی بات ہے حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ ذی الحجہ میں. ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، 2.5 مہینے کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. تو اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو حجۃ الوداع کے موقع پر سورہ توبہ نازل ہوئی. اس میں اعلان کیا گیا کہ اب مکہ کے اندر کوئی مشرک نہیں رہ سکتا، اب خانہ کعبہ کا طواف کوئی مشرک نہیں کر سکتا، اب اس شہر سے مشرکوں کو نکال دیا جائے. یہ اعلان کیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اب مکہ کے اندر کوئی مشرک نہیں رہ سکتا. تو بڑی سخت بات ہے یہ. اور بسم اللہ کے اندر رحمت ہے. بسم اللہ رحمت کی دلیل ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں رکھا گیا، کیونکہ اس کے اندر سختی کی بات ہے، اس کے اندر شرک سے برات کی بات ہے، اس کے اندر جہاد کی بات ہے. اچھا، تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کا ٹاپک وہی ہے جو سورہ انفال کا ٹاپک ہے. اس کے پہلے دونوں سورتوں کا سبجیکٹ ایک ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو پناہ دے دو. لڑائی ہو رہی ہے، کوئی مشرک آیا ہے کسی مسلمان کے پاس، مجھے پناہ دے دو، پناہ دے دو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. کوئی لڑائی کے میدان میں یہ سب نہیں دیکھتا ہے. لڑائی کے میدان میں خالی مارو کاٹو ہوتا ہے، مگر اسلام کہہ رہا ہے اگر کوئی پناہ مانگے پناہ دے دو. حتی یسمع کلام اللہ، اور اسے قرآن سناؤ، اسے قرآن سناؤ. ہو سکتا ہے قرآن سن کے اس کا دل پسیج جائے. اللہ، اس ملک میں 100 کروڑ ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں. 100 کروڑ غیر مسلم بھائی رہتے ہیں. کوئی گائے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی عورت کی عبادت کر رہا ہے، کوئی جانوروں کی عبادت کر رہا ہے، اور ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو اللہ کا قرآن پڑھ کے سنائیں. ہم نہیں سناتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک مشرک میدان جنگ میں اگر پناہ مانگے پناہ دے دو اور اسے اللہ کا کلام سناؤ، شاید اس کا دل پسیج جائے. اور پناہ دینے کے بعد، قرآن سنانے کے بعد پھر بھی فورس نہیں کرنا ہے کہ میں نے تم کو قرآن سنا دیا اب ایمان لاؤ. ثم ابلغوا ما منا، اس کو امن کی جگہ پہنچا دو، اس کے کیمپ میں پہنچا دو. اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا ہے. وہ پناہ لینے آیا ہے تو پناہ دینا ہے، اس کو مارنا نہیں ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا گیا کہ سوشل لائف کے 2 اصول ہیں. معاشرتی زندگی کے 2 اصول بتائے گئے کہ یہ 2 اصول اگر اپنائے جائیں تو سوشل لائف بہت اچھی گزرے گی. ایک ہے علن، ایک ہے ذمتن. علن کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داری نبھانا. آپ کے جتنے ریلیشنز ہیں آپ ان کے ساتھ رشتہ داری نبھائیے. اور ذمتن، کسی سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، اس وعدے کا لحاظ کیجیے. جیسے کاروبار ہے، بزنس ہے، لین دین ہے، تو جس سے جو بات کہی ہے اپنی بات پر اٹل رہی ہے، اپنے ایگریمنٹ پر اٹل رہی ہے. یہ 2 کام اگر آدمی ان 2 چیزوں کو باندھ لے تو سوشل لائف بہت اچھی گزرے گی. اس کے بعد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے محبت رسول کی کسوٹی بتائی ہے. اور بڑے غور سے سنیے گا، یہ 24 نمبر کی آیت ہے. لوگ بولتے ہیں نا 24 نمبر کی آیت ہے سورہ توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے محبت رسول کی کسوٹی بتائی ہے کہ محبت رسول کی کسوٹی کے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو رسول سے محبت ہے. فرمایا قل ان کان آباؤکم، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو. کون ہے جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا؟ ہر انسان کے اندر فطری اپنے باپ کی محبت ہے. فرمایا تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو تو کرو.
وَأَبْنَاؤُكُمْ اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو تو کرو، وَإِخْوَانُكُمْ اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو تو کرو، وَأَزْوَاجُكُمْ اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو تو بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیوی سے محبت بھی ہوتی ہے اور بیوی سے ڈر بھی لگتا ہے کہ نہیں ڈر؟ اب لوگ ہنس رہے ہیں۔ ایک آدمی نے دوسری شادی کا خواب دیکھا، شادی طے ہو گئی، دوسری شادی، اور تاریخ طے ہوئی جمعہ کی کہ جمعہ کو نکاح ہوگا۔ اب جمعرات کو وہ گھر آیا اور رات میں کھانا وانا کھا کے سو گیا۔ جب نیند کھلی صبح تو نہا دھو کے کپڑا وپڑا پہن کے جانے لگا۔ بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ارے جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا آج سوموار ہے؟ کہا آج سوموار ہے، اور میں نے تمہیں کھانے میں نیند کی دوا ڈالی تھی، تمہاری نیند آج سوموار کو کھلی ہے، اگلی بار اگر دوسری خواب کا سپنا دیکھا دوسری شادی کا تو ایسی دوا دوں گی سیدھے قیامت کے دن اٹھو گے۔ تو بیوی جو ہوتی ہے نا، یہ محبت بھی کرنے والی ہوتی ہے اور موقع پڑے تو نیند کی دوا بھی کھلا دے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، اور کس چیز سے کرتے ہو؟ وعشیرتکم اپنے خاندان سے محبت کرتے ہو، اور کس چیز سے؟ واموال اقترفتموها اور اس مال سے، اس پیسے سے جو پیسہ تم محنت سے کماتے ہو، اس پیسے سے محبت کرتے ہو۔ وتجارۃ تخشون کسادها اور اپنے بزنس سے، اپنے کاروبار سے اگر تم محبت کرتے ہو، جس کاروبار کے بارے میں ہمیشہ تم کو ڈر رہتا ہے کہ ڈاؤن نہ ہو جائے، کہیں کاروبار بیٹھ نہ جائے، کہیں مندی نہ آ جائے۔ ومساکن ترضونها اور اگر اپنے گھر سے محبت کرتے ہو، جس گھر کو تم بہت سجاتے ہو۔ اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا۔ باپ سے محبت کرتے ہو، اولاد سے محبت کرتے ہو، بھائی سے محبت کرتے ہو، بیوی سے محبت کرتے ہو، خاندان سے محبت کرتے ہو، مال سے محبت کرتے ہو، بزنس سے محبت کرتے ہو، اور گھر بار سے محبت کرتے ہو۔ ان 8 چیزوں کا نام لے کے اللہ نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہاری نظر میں اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں، رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر اپنی اولاد سے اتنی محبت ہو گئی کہ رب کا قرآن اور اللہ کے رسول کا فرمان ٹوٹ رہا ہے، اگر بیوی کی محبت میں شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اگر مال کی محبت میں حرام اور حلال ایک ہو رہا ہے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پتہ یہ چلا کہ محبت رسول صرف نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، محبت رسول صرف انگوٹھے چومنے کا نام نہیں ہے، محبت رسول کالے پیلے اور ہرے اور مختلف کلر کے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے۔ محبت رسول یہ ہے کہ ان 8 چیزوں سے بڑھ کے رسول کو چاہا جائے، اور اسی کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ اور اگر آپ 24 نمبر کہتے ہیں تو ہماری 24 نمبر سے یہی 24 نمبر مراد ہے کہ سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت پر عمل کرنا شروع کر دو۔ رسول سے اتنی محبت کرو کہ ان 8 چیزوں سے بڑھ کر ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی 31 نمبر کی آیت میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے عابدوں کو رب بنا لیا۔ ان کے جو عالم ہوتے تھے اور ان کے جو راہب ہوتے تھے، جو نیک لوگ ہوتے تھے، ان کو رب بنا لیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے حضرت عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کے لڑکے تھے۔ حاتم تائی نے تو اللہ کے نبی کا زمانہ نہیں پایا، لیکن حاتم تائی کے بیٹے حضرت عدی یہ صحابی ہو گئے، ایمان لے آئے، تو پہلے عیسائی تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے اپنے علماء کو رب بنا لیا، ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا، ہم نے تو کبھی اپنے عالم کے آگے سجدہ نہیں کیا، اپنے عالم کو رب نہیں بنایا، اللہ کہہ رہا رب بنا لیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تمہارا عالم جس کو حلال کہتا تھا تم نے حلال مان لیا نا؟ تورات کے خلاف بولا تمہارا عالم، اللہ کی کتاب کے خلاف بولا، تمہارے عالم نے حلال بولا تم نے حلال مان لیا، تمہارے عالم نے حرام بولا تم نے حرام مان لیا، جبکہ اس نے تورات کے خلاف بولا۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہاں ایسا ہوا؟ کہا اسی کا نام ہے رب بنانا، اسی کو کہتے ہیں رب بنانا۔ حلال کرنے والا اللہ ہے، حرام کرنے والا اللہ ہے۔ اگر یہ اتھارٹی ہم نے اپنے علماء کو دے دی، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دی، تو یہ بھی رب بنانا ہے میرے پیارے بھائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 میں کسی بھی سماج کے بگاڑ کے
3 گروہ بتائے گئے. 3 لوگوں کی وجہ سے سماج بگڑتا ہے. کون ہیں 3 لوگ؟ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو، جو شکم پرور علماء ہوتے ہیں، پیٹو قسم کے علماء ہوتے ہیں، جو پیٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں. احبار کہتے ہیں عالم کو. تو پیٹو قسم کے شکم پرور علماء، اپنے پیٹ کے لیے غلط سلط مسئلے بتانے والے، یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں. والرہبان، اور جاہل قسم کے صوفی، جاہل قسم کے درویش، جن کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے اور دنیا سے کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں. ہمارا چہرہ دیکھ لو، عذاب قبر نہیں ہوگا. ہمیں دیکھ لو، ہمارے گھر آ جاؤ، کتنے تو ایسے ہیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، آپ دیکھیں وہ جنت کا ٹکٹ بانٹتے ہیں. جنت کا ٹکٹ بانٹتے ہیں. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں کہ اے بیٹی، تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، میں تیرے کام نہیں آؤں گا. یعنی تیرا عمل، تیرا ایمان، تیرا عقیدہ تیرے کام آئے گا. یہاں ایسے ایسے ولی بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ دیکھ لو جنت مل جائے گی. فرمایا کہ یہ عالم اور یہ جاہل صوفی یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. حرام کھاتے بھی اور اللہ کے راستے روکتے بھی ہیں. تو یہ 2 لوگ ہو گئے سماج کو بگاڑنے والے. ایک شکم پرور علماء اور ایک جاہل صوفی. اور تیسرے کون ہیں؟ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. اور تیسرے کیپٹلسٹ لوگ ہیں، تیسرے سرمایہ دار لوگ ہیں، جو پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور غریبوں کا، ضرورت مندوں کا خیال نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں زکات نہیں دیتے. والذین یکنزون الذهب والفضة، جو سونا اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں، ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. پتہ یہ چلا کہ پیسہ جمع کرنا یہ گناہ نہیں ہے. زکات دیے بغیر پیسہ جمع کرنا گناہ ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آپ زکات نہیں دے رہے، آپ اللہ کا حق نہیں دے رہے، تو یہ غلط ہے. اللہ نے اس کو غلط کہا ہے. کہا کہ اگر کوئی سونا چاندی اکٹھا کرتا ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، فبشرهم بعذاب علیم، تو اسے عذاب علیم کی بشارت دے دو. کیسا ہوگا عذاب؟ فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان کے سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، بہت شوق ہوتا ہے جیولری کا، سونے کا زیور ہو جائے، کنگن ہو جائے، نیکلس ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، لیکن سونے چاندی کے زیور رکھنے کے پہلے میری ماؤں بہنوں یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کی زکات نکالنا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہے، 85 گرام یا اس سے اوپر کا سونا ہے، اگر آپ کے پاس 595 گرام 595 گرام چاندی ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو آپ کے اوپر زکات فرض ہے. اگر آپ زکات نہیں دیتی ہیں اپنے زیور کی، اپنی جیولریز کی، تو آپ جہنم کی آگ کے زیور پہننے کے لیے تیار ہو جائیں. یوم یحما علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. اور کیا کیا اس سے بدن کو داغا جائے گا؟ فتقوا بہا جباہم، سب سے پہلے ماتھا، پیشانی کو داغا جائے گا. جانتے ہیں جب زکات لینے والا آتا ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے، تو سب سے پہلے ماتھے پر بل پڑتا ہے کہ نہیں؟ پہلے ماتھے پر بل پڑتا ہے، اس لیے پہلے اللہ ماتھے کے بارے میں کہہ رہا ہے، پہلے پیشانی کو داغا جائے گا. اچھا، پہلے ماتھے پر بل پڑتا ہے، اس کے بعد آدمی جو ہے فوراً گھوم کے بھاگنے لگتا ہے. جیسے گھومتا ہے تو سامنے اس کے جسم کا پہلو پڑا، تو فرمایا وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، ان کے دونوں سائڈ کو بھی جہنم کی آگ سے داغا جائے گا. اور پھر پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے، فرمایا وظہورہم، اور اس کی پیٹ کو جہنم کی آگ سے داغا جائے گا. پیشانی کو داغا جائے گا اس لیے کہ پیشانی پر بل پڑا، اور دونوں پہلوؤں کو داغا جائے گا اس لیے کہ ضرورت مند کو دیکھ کے فوراً پلٹ گیا، اور پیٹ کو داغا جائے گا اس لیے کہ پیٹ دکھا کے بھاگ گیا. یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ زکات نہ دینے والوں کو، زکات کے اوپر انشاءاللہ پورا لیکچر ہوگا میرا، تو اس میں بہت سارے مسائل آئیں گے، اور اگر آپ کے پاس زکات کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 40 کے اندر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر یار غار کا ذکر ہے. کوئی جانتا ہے یار غار کون ہے؟ ہاں، حضرت ابو بکر صدیق. ان کو یار غار کیوں بولتے ہیں؟ ہاں، نبی کے ساتھ تھے. کہاں تھے؟ غار ثور میں.
جس غار میں اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے ساتھ 3 دن تک تھے، اس غار کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا. بڑے غور سے سننا، بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں. جس غار نے نبی کو پناہ دی، اس غار کا ذکر اللہ نے قیامت تک کے لیے امر کر دیا قرآن میں، اس کا ذکر کر کے. اللہ اکبر. تو جب جس غار میں نبی کو پناہ ملی اس غار کا ذکر قرآن کے اندر آ گیا، تو سوچو جس دل میں رسول کی محبت آ جائے اس دل کا کیا حال ہوگا. غار تو پتھر کا ہوتا ہے نا. جس گفا کے اندر، جس غار کے اندر اللہ کے رسول نے پناہ لی، قرآن میں اللہ نے اس غار کا ذکر کر دیا. اب ذرا سوچو جس دل میں رسول کی محبت بس جائے اس دل کا کیا حال ہوگا. اللہ ہم سب کو اپنے رسول سے سچی محبت کی توفیق دے. قرآن میں ذکر کر رہا ہے اللہ غار کا. فرمایا اذہما فی الغار، یاد کرو جب وہ دونوں غار کے اندر تھے. کون دونوں؟ اللہ کے پیارے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق. یاد کرو جب وہ دونوں غار کے اندر تھے. کون سے غار کے اندر؟ غار ثور کے اندر. اسلامی تاریخ میں 2 غار بہت فیمس ہیں، ایک غار ہرا اور ایک غار ثور. غار ہرا سے اللہ کے پیارے نبی کو نبوت ملی، جہاں پر پہلی قرآن کی 5 آیتیں نازل ہوئیں. اور غار ثور میں اللہ کے پیارے نبی نے 3 دن تک قیام کیا ہجرت کے ٹائم. تو کہا کہ یاد کرو جب میرا نبی اپنے دوست کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ اس غار میں تھا. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا. جب میرے نبی اپنے صاحب سے، صاحب مطلب میں نے بھی جمعہ میں بتایا تھا، صاحبہ بولتے ہیں بیوی کو کیونکہ وہ ہمیشہ ساتھ دیتی ہے، تو اسی سے بنا ہے صاحب. صاحب بولتے ہیں ایسے دوست کو جو ہر حال میں ساتھ دے. پتا چلا کہ ابو بکر صرف صحابی نہیں ہے، وہ نبی کا ہمیشہ ساتھ دینے والے صحابی. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر کی فضیلت کے لیے قرآن کی یہ آیت کافی ہے. اگر ان کی فضیلت میں کچھ نہ بیان کیا جائے، صرف قرآن کی یہ آیت پڑھ دی جائے تو کافی ہے. کہا کہ یاد کرو جب میرا نبی اپنے صاحب سے، یعنی اپنے دوست سے، یعنی حضرت ابو بکر سے کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ لا تحزن، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ صرف نبی اور نبی کے صحابہ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جو لوگ بھی ایمان اور عمل کے اعتبار سے نبی کے ساتھ ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کے امتی، اللہ سب کے ساتھ ہے. شرط یہ ہے کہ رسول کی سچی محبت اور رسول پر ایمان پیدا ہو جائے تو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، کیونکہ آج ہم نے اپنے دل سے ایمان کو نکال دیا. ہم نے اپنے کرتوت بگاڑ لیے، اپنے عمل بگاڑ لیے. دنیا کی کون سی برائی ہے جو آج ہمارے اندر نہیں ہے؟ ورنہ اللہ کا وعدہ ان اللہ معنا. پیارے نبی کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق سے، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، ٹینشن نہ لو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. اچھا ایک بات بتاؤ، سچا دوست کون ہوتا ہے؟ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں آپ کی تکلیف کو کم کرے. آپ تکلیف میں ہیں اور آپ کا دوست آ کے آپ کو ایسی بات بتا دے آپ کی تکلیف دور ہو جائے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. ایسے ہی تو سچا دوست ہے. سچا دوست وہ تھوڑی ہے کہ آپ تکلیف میں ہو آ کے اور بڑھا رہا ہے. آپ بیمار ہیں، وہ کہہ رہا ہے اچھا بیمار ہو، ارے اس بیماری میں تو میرے انکل مر گئے، اب آپ کو اور مار رہا ہے. وہ کچھ لوگ جاتے ہیں نا عیادت کرنے کے لیے تو وہ اور مریض بیچارے کو اس کا بلڈ پریشر اور بڑھا دیتے ہیں. کہیں جاؤ مریض کی عیادت کے لیے تو بھائی اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اسے کہو تم، چاہے وہ مرنے ہی والا ہو. کینسر کے مریض کے پاس بھی جا کے یہ نہیں بولنا چاہیے کہ تم مر جاؤ گے، یہی بولنا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، معمولی بیماری ہوتی ہے، ارے بھائی میرے چاچا کو بیماری تو چل بسے وہ نکل گئے دنیا سے، اب وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو اور میرا بلڈ پریشر بڑھانے آ گیا. تو دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کے دکھ میں کام آئے. حضرت ابو بکر گھبرائے ہوئے ہیں. بخاری کی روایت کہتے ہیں اللہ کے نبی دشمن بالکل قریب آ گیا ہے، دشمن بالکل قریب آ گیا ہے اور ذرا سا نیچے دیکھیں گے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. ٹینشن میں ہیں، نبی کے دوست ٹینشن میں ہیں. اب دوست کی ذمہ داری کیا ہے؟ ٹینشن دور کرے. تو نبی نے کہا ابو بکر ٹینشن نہ لو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اس سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر بڑے سچے دوست تھے ایک دوسرے کے. اچھا ایک بات اور بتاؤں، پورے قرآن میں کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غم کرنے کی تعلیم نہیں دی. پورے قرآن میں. یہ علامہ ابن قیم کا ریمارک ہے.
علامہ ابن قیم کا کمنٹ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر بھی غم کرنے کو اچھا نہیں کہا ہے. آپ کے ساتھ جتنی بڑی بھی ٹریجڈی ہو جائے، اسلام غم منانے کو یا غم ظاہر کرنے کو، غم کو ایکسپریس کرنے کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے. بلکہ قرآن میں اللہ نے یہ بتایا کہ شیطان چاہتا ہے کہ تم غمگین ہو جاؤ، شیطان چاہتا ہے کہ تم ٹینشن میں پڑ جاؤ، شیطان چاہتا ہے کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ. پتہ یہ چلا کہ ایمان ہمیں پازیٹو بناتا ہے، ایمان ہمیں نیگیٹو ہونے سے بچاتا ہے. ایمان ہم سے یہ کہتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات بھی آ جائیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، ٹینشن نہ لو، اپنے آپ کو غمگین. آج کتنے لوگ ہیں، ابھی محرم کا مہینہ آنے والا ہے، غم منایا جاتا ہے. مجھے بتاؤ دنیا کے کسی مذہب میں کیا غم منانے کی چیز ہے؟ میرے بھائیوں، غم منانے کی چیز نہیں ہے. غم کا تعلق دل سے ہے، غم کا تعلق جذبات سے. غم کبھی ظاہر نہیں کیا جاتا، غم کا احساس دل میں ہوتا ہے. لوگ غم مناتے ہیں، لوگ غم مناتے ہیں اور کہتے ہیں جو نہ منائے وہ گستاخ ہے، نعوذ باللہ. اسلام غم منانے کا دین نہیں ہے. اسلام پازیٹو مثبت چیزوں کو اپنانے کا نام ہے. اللہ نے کہا کہ نبی کی زبان سے نکلا ابو بکر گھبراؤ نہیں. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے سکون نازل کر دیا. وأیدہ بجنود لم تروہا، اور اللہ نے ایسا لشکر اتار دیا جس کو تم دیکھ نہیں سکتے. جانتے کیا ہوا تھا؟ مکڑی نے جالے بن دیے، کبوتر نے انڈے دے دیے. ایسا لگ رہا تھا کہ کئی سال سے اس غار میں کوئی نہیں آیا ہے. پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کی ذات پر ایمان پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیچرل چیزوں کو بھی ہمارے فیور میں کر دیتا ہے. ہوائیں چلیں گی تو ہمارے فیور میں چلیں گی، آندھی آئے گی تو ہمارے فیور میں آئے گی، بارش برسے گی تو ہمارے فیور میں برسے گی، کبوتر انڈا دے گا تو ہمارے فیور میں دے گا. شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو جائے. ایمان مضبوط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو سپر نیچرل نہیں، نیچرل چیزوں کو آپ کے سپورٹ اور آپ کے فیور میں کر دے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر مکڑی کو بھیج دیا، مکڑی نے جالے بن دیے، کبوتر نے انڈے دے دیے، اور ایسا لگ رہا تھا کئی برس سے یہاں کوئی نہیں آیا ہے. اس کے بعد زکات کا ذکر کیا گیا کہ زکات کس کو دے سکتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں، آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکات کے 8 مصارف بیان کیے. 8 لوگوں کو زکات دے سکتے ہیں. بڑے غور سے سنیے گا. انما الصدقات للفقراء، فقیر کو دے سکتے ہیں. والمساکین، مسکین کو دے سکتے ہیں. اچھا، فقیر اور مسکین میں کیا ڈفرنس ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، فقیر منگتا اور مسکین نہیں منگتا. یہ ایک اچھا ڈفرنس ہے. صحیح بات ہے کہ فقیر وہ ہے جو پروفیشنل بھکاری ہو، جو مانگتا ہو، اور مسکین وہ ہے جو ضرورت مند ہے لیکن مانگتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فقیر بھی، اس کی بھی مدد کرو اور مسکین کی بھی مدد کرو. اور تیسرے نمبر پر والعاملین علیہا، زکات جو لوگ وصول رہے ہیں، جو زکات اسلامک اسٹیٹ کے امپلائی ہیں، جو زکات وصول رہے ہیں، ان کی سیلری بھی زکات کی رقم سے دی جائے گی. اسی طریقے سے اب چونکہ آج اسلامی حکومت نہیں ہے تو زکات وصولنے کا اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو ہم اس کا محنتانہ زکات کی رقم سے دے سکتے ہیں. اس سے ایک نقطہ اور ملا کہ اگر کوئی ہمارے لیے اپنا ٹائم دے رہا ہے، اگر ہمارے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو جو چیز وہ ہمارے لیے تیار کر رہا ہے اس میں سے تھوڑی سی صحیح اس کو بھی دو. اب مان لو آپ کے گھر کوئی کھانا بنا رہا ہے، کوئی کک ہے، بہت اچھا کھانا بناتا ہے. اب وہ کھانا بنا رہا ہے اور آپ انگلیاں چاٹ چاٹ کے دبا کے کھا رہے ہیں اور کہہ رہے بڑا اچھا کھانا بنایا. ارے اللہ کے بندے تھوڑا سا اس کو بھی کھلاؤ. یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ مورل ویلو ہے، یہ اخلاقی تعلیم ہے. اسلام کہتا ہے جو تمہارے لیے محنت کر رہا ہے تم تھوڑا سا اس میں سے اس کو بھی دو. زکات کے 8 مصارف میں تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا والعاملین علیہا، جو زکات وصولتے ہیں، زکات لے رہے ہیں لوگوں کے پاس جا کے، ان کو بھی زکات کی رقم میں سے دے سکتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وفی الرقاب والمؤلفۃ قلوبہم، اور لوگوں کے دل کو اسلام کی طرف پھیرنے کے لیے بھی زکات کی رقم دے سکتے ہیں. کیا مطلب؟ کوئی نان مسلم ہے، اسلام کی طرف تھوڑا سا مائل ہے، تو اس کی فائنینشیل ہیلپ کر کے کہ بھئی وہ اسلام کی طرف تھوڑا اور مائل ہو جائے، ایسا کر سکتے ہیں، زکات کی رقم اس کو دے سکتے ہیں. یا کوئی نیا مسلمان ہوا، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو بھی زکات کی رقم دے سکتے ہیں. یا اسی طریقے سے کوئی گاؤں ہے، وہاں کوئی غیر مسلم ہے، مشرک ہے، اس کو اگر ہم کچھ پیسہ دے دیں تو وہ مسلمانوں کا ڈیفینس کرے گا، مسلمانوں کو کسی حملے سے بچائے گا، تو اس کو بھی زکات کی رقم دے سکتے ہیں. یہ تینوں لوگ شامل ہیں اس میں. تو کتنے ہو گئے؟ فقیر، مسکین، زکات وصولنے والے اور کچھ لوگوں کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے. 4 ہو گئے. نمبر 5 وفی الرقاب، گردن کو چھوڑانے میں. گردن چھوڑانے یعنی مطلب غلام کو آزاد کرنا. آج چونکہ غلامی نہیں ہے تو آج اگر کوئی مسلمان بے قصور قید ہے
اس کو چھڑانے، بے قصور ہونا چاہیے، اس کو چھڑانے کے لیے زکات کی رقم آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا والغارمین، کوئی قرض دار ہے، اب یہ قرضہ بزنس کا بھی قرضہ ہو سکتا ہے اور اپنی گھریلو ضرورت کے لیے اتنا قرضہ ہو گیا وہ نہیں دے پا رہا ہے اور بھکمری کی نوبت آ گئی، بہت ضرورت مند ہے، تو اس کے قرضے کی ادائیگی بھی آپ زکات کی رقم سے دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا نمبر 7 وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں مطلب جہاد فی سبیل اللہ میں زکات کی رقم دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کے جو کام ہیں، جو ادارے ہیں جہاں سے دین کی دعوت ہو رہی ہے، قرآن اور حدیث کی دعوت پھیل رہی ہے، وہ بھی علماء کے ایک قول کے مطابق فی سبیل اللہ میں شامل ہیں، ان کے اوپر بھی زکات کی رقم دے سکتے ہیں۔ ہاں، ایک بات یاد رہے کہ بلڈنگ کے اوپر آپ زکات کی رقم نہیں دیں گے، ادارے میں بلڈنگ جو بن رہی ہے اس میں زکات کی رقم نہیں دینی چاہیے۔ آج ایک سوال آیا تھا کہ کیا ہاسپٹل زکات کی رقم سے کھول سکتے ہیں؟ تو میں نے اس سلسلے میں علماء کے فتاوے دیکھے، تو علماء نے خاص طور سے سعودی عرب کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، شیخ ابن باز ہیں، شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ زکات کی رقم سے آپ ہاسپٹل نہیں کھول سکتے۔ ہاسپٹل کھولنا ہے آپ عام صدقہ اور خیرات سے کھولیے، ہاں ہاسپٹل کھولنے کے بعد اب اس میں جو علاج کرانے آ رہے ہیں اس میں کچھ غریب لوگ بھی ہوں گے، ضرورت مند لوگ بھی ہوں گے، ان کا علاج آپ زکات کی رقم سے کر سکتے ہیں، ان کے دوا، علاج، آپریشن کا خرچ آپ زکات سے دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے فنڈ الگ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ زکات کے حقدار نہیں ہے اور ان کی ہیلپ زکات سے ہو رہی، تو زکات کی رقم سے اسپتال نہیں کھول سکتے، ہاسپٹل نہیں کھول سکتے، لیکن ہاسپٹل میں غریبوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وابن السبیل، کوئی مسافر ہے، اگرچہ وہ امیر ہے، پیسے والا ہے، لیکن ابھی سفر کی حالت میں وہ لٹ گیا ہے، تو اس کی ہیلپ زکات کی رقم سے دے سکتے ہیں۔ یہ 8 مصارف ہیں، ان کے علاوہ کوئی نواں مصرف زکات کا نہیں ہے، ان جگہوں پر زکات دے سکتے ہیں۔ ایک آخری بات بیان کر کے، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، ہم بات ختم کریں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں، آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مومن مردوں کا اور مومن عورتوں کا پیرلل ذکر کیا، فرمایا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں۔ کیا مطلب؟ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، کس چیز میں؟ فرمایا یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکات دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دین کو پھیلانا صرف مردوں کا کام نہیں ہے، دعوت کا کام کرنا مردوں ہی کا کام نہیں، عورتوں کا بھی کام ہے کہ عورتیں اپنے دائرے میں رہ کے، اپنی فیلڈ میں رہ کے، اپنی حد میں رہ کے دعوت کا کام کریں، دین کا کام کریں۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ عورتوں میں بھی کچھ ایسی عورتیں ہونی چاہیے جو جانکار ہوں، جو عالمہ ہوں، جو قرآن و حدیث کی داعیہ ہوں، جو دعوت کا کام کریں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی اس مسجد میں لڑکیوں کا ایک ادارہ کھولا جا رہا ہے، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو اس ادارے میں بھیجیں اور اس قرآن کی اس آیت پر عمل ہو کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ دونوں اسلامی سوسائٹی کا حصہ ہیں اور یہ دونوں مل کر کے نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 10ویں پارے کی تفسیر تھی منتخب آیتوں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات 1-2 تھے، انشاءاللہ ہم کل ان کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے دین کے ساتھ جڑے رہنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔